الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اپنی حصے کی شمع جلانے کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ سلسلہ جو آیات، ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح اور مختصر وضاحت کے ساتھ شروع کیا گیا ہے، یہ خالصتاً اللہ کا انعام اور کرم ہے۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حقیقت میں انسان نہ تو کسی گناہ سے بچ سکتا ہے اس کی توفیق کے بغیر، اور نہ ہی کوئی نیکی حاصل کر سکتا ہے اس کی توفیق کے بغیر۔ اور حدیث میں یہی وجہ ہے کہ اسے جنت کا خزانہ قرار دیا گیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معزز سامعین، اس دور میں، اس پرفتن دور میں، جبکہ دجالیت کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں اور اس قدر پرفتن دور ہو چکا ہے کہ اس فتنے سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو دین سے وابستہ ہو گیا، خالص ہو کے۔ دین سے وابستہ ہونا اور خالص ہو کر ہونا۔ خالص اگر نہیں ہوں گے تو وہ بھی ایک الگ قسم کا فتنہ ہے۔ کبر اور غرور سے الگ ہو کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے دین کو پھیلانا اور اس پھیلانے کا جذبہ رکھنا، جب یہ جذبہ پیدا ہوگا جو خلوص کے ساتھ پیدا کیا گیا ہو، تو الٹیمیٹلی یہ عمل کی طرف آمادہ کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یہ دین کے جو عوامل ہیں، جو دین کی جو تشریح ہے، یہ دین کے لیے جو نکلنا ہے، یہ بالخصوص ہمارے لیے یہ دعا کا باعث ہے، اور اسی دعا کے نتیجے میں ہم ثمرات سمیٹتے ہیں۔ دین بنیادی طور پر عمل کا نام ہے، اور عمل سے بڑھ کر یہ دعا کا نام ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہی ہے کہ اس سے توفیق طلب کرنا نیکی کی، اور اس سے توفیق طلب کرنا گناہ سے بچنے کی۔ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے دعائیں ہی تو کی ہیں، لہٰذا دعا کے عمل کو خلوص سے وابستہ کرتے ہوئے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس دعا کے پر تو نہیں ہوتے مگر پرواز بڑی تیز ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی 63 اور 64ویں آیات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے بنی اسرائیل، وہ واقعہ بھی یاد کرو
جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور جو احکام اس میں درج ہیں انہیں خوب یاد رکھنا، اس طرح شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مگر بعد ازاں تم اس عہد سے بھی پھر گئے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جاتے۔ میثاق بنی اسرائیل کی کیفیت۔ یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب ان کے 70 منتخب افراد پر بجلی گرا کر انہیں ہلاک کیا گیا اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا۔ ان کو بھی ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کو بھی طور کے دامن میں کھڑا کیا گیا، اور طور پہاڑ کو ان پر اس طرح جھکا دیا گیا جیسے وہ ان کے اوپر ایک سائبان ہے۔ آپ پیچھے سمندر تھا اور آگے سروں کے اوپر سائبان کی طرح طور پہاڑ۔ اس وقت ان سے پوچھا گیا، بتاؤ تورات پر عمل کرتے ہو یا نہیں؟ اور اقرار کرتے ہو تو پھر پوری مضبوطی سے عہد و پیمان کرو، ورنہ ابھی اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ اس وقت بنی اسرائیل کو اپنی نافرمانیوں اور غلطیوں اور عہد شکنیوں کا احساس ہوا اور اپنے گناہوں سے توبہ کی اور تورات پر عمل پیرا ہونے کا پختہ اقرار کیا، اور یہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ تم لوگوں میں کچھ پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو۔ اس اتنے پختہ اقرار کرنے کے باوجود اے یہود تم نے پھر عہد شکنی کی۔ اس کے باوجود اللہ نے تم پر رحم کیا جو تمہیں زندہ رہنے دیا، ورنہ تمہارے جرائم کی فہرست اتنی طویل ہے جو تمہاری تباہی کی مقتضی تھی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔